یہ بہت بڑے محدث تھے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ دو باتیں ان کی بڑی خاص ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جتنا وقت اکٹھا گزار سکتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے، مگر یہ حدیث کا درس پڑھنے کے لیے صبح چلے جاتے تھے اور شام کو آتے تھے۔ بیوی بیچاری سارا دن ان کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی اگر درس لمبا ہو جاتا تو بیوی کو اور انتظار کرنا پڑتا۔ اب ایک دن اسی طرح درس لمبا ہو گیا اور خامن جو تھا وہ دیر سے گھر آیا، تو بیوی تھوڑا ناراض ہونے لگی کہ آپ کو تو کسی کی فکر ہی نہیں، آپ تو جاتے ہیں تو پچھلے مر جاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، اور میں بھوکی بیٹھی رہتی ہوں، انتظار کرتی رہتی ہوں کہ آپ آئیں گے، آپ نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ اس نے کہا کہ بھئی میں پڑھنے گیا تھا، علم حاصل کرنے گیا تھا، میں نے وقت کہیں دوستوں میں ضائع نہیں کیا، درس لمبا ہو گیا اس لیے۔ اب بیوی چونکہ غصے میں تھی تو اس نے کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں کیا جا کے سیکھے گا؟ اب جب بیوی نے یہ الفاظ کہے تو خامد بھی نوجوان تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے آگے سے کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہے۔ اب رات کے وقت دونوں نے ٹھا کر لی اور غصے میں سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اب بیوی کو بھی عقل آئی کہ بھئی میں اس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیتی، میرا خامد ہے، اس کے استاد کے بارے میں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بلنڈر کمٹ کیا۔ اور خامد کو بھی فیل ہوا کہ اگر بیوی غلطی کر گئی تھی، ناقصات العقل ہے، تو مجھے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے کیوں ایسا کہہ دیا؟ چنانچہ اندر اندر سے دونوں چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو اور ہم یہ بیوی بن کے زندگی گزاریں، لیکن چونکہ خامد نے مشروط بات کر دی تھی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو طلاق۔ اب یہ کنفرم کون کرے؟ یہ تو استاد ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ خامد جو تھا وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ حضرت میں ایک سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے دی ہے کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب آپ بتائیں آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ تو استاد مسکرائے اور اس لڑکے کو کہا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزارو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے محدث تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کے قریب تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ کلمے کی تلقین سے کیا مراد؟ کہ جب کوئی آدمی فوت ہو رہا ہو تو اس وقت اس کو کلمہ یاد کروانا چاہیے۔ اچھا یہاں بھی نقطہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہونے والا ہوتا ہے نا اور وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور یکسو ہوتا ہے اور اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا یہ عبداللہ آیا ہے، پہچانے کون ہے؟ ابو پہچانے ذرا کون ہے؟ ابو دیکھیں کون ہے؟ وہ خدا کی بندی ساری زندگی تو اس نے پہچانا، اب تو جانے کا وقت ہے، اب اس کو یکسوئی کے ساتھ جانے دو، تنگ نہ کرو۔ کبھی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی بیوی سامنے آئے گی، کبھی ماں سامنے آئے گی، بیٹا ذرا دیکھو میری طرف، بتاؤ میں کون ہوں؟ بھائی اس وقت اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ فیل کریں کہ کوئی بندہ آخری لمحات میں ہے تو اس کو یکسوئی کے ساتھ دنیا سے جانے دیں، یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس کو پہچانو اور اس کو پہچانو۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ فوت ہونے والا ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں کہ اس کو نشے کا ٹیکہ نہ لگائیں۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آخری وقت کی
تکلیف سے بچے اور سکون کے ساتھ فوت ہو جائے۔ تو بھائی یہ مسلمان کی موت ہے، یہ کافر کی موت نہیں ہے۔ اگر اس کو موت کے وقت کوئی تکلیف آئی بھی صحیح تو سکرات موت پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹیکہ نہیں لگانے دیں، اس کو ڈاکٹر کو منع کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب اب اگر کوئی اور دوائی کام نہیں آئی اور آخری لمحے آ گئے ہیں تو آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، اس کو ہوش میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانے دیں۔ اور تیسرا یہ کہ جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ اس مریض کو یہ نہ کہیں کہ جی کلمہ پڑھو، ابو جی کلمہ پڑھو، امی جی کلمہ پڑھو، بھائی کلمہ پڑھو۔ بھئی کیا پتا وہ کس حال میں ہے، ہو سکتا ہے وہ سر ہلا دے کہ میں نہیں پڑھتا تو پھر کیا بنے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اس کے سامنے کلمہ پڑھو، جب کلمے کی آواز اس کے کان میں جائے گی خود بخود یاد دہانی ہو جائے گی اس کو کلمے کی، اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔ چنانچہ شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کریں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ساری زندگی تو انہوں نے ہمیں حدیث کا درس دیا، ایمان سکھایا، اب ہم ان کے سامنے کیسے ان کو کلمے کی تلقین کریں۔ تو طلباء تھے، فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جس حدیث میں تلقین کا حکم ہے نا، ہم وہ حدیث ہی استاد کو سنا دیتے ہیں سبق کے طور پہ۔ جب ہم سنائیں گے تو سبق بھی سنا دیں گے اور استاد کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ اب جب 2-3 راویوں کا نام پڑھا تو استاد نے راویوں کے نام سے سمجھ لیا کہ یہ کون سی روایت پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب بچے پڑھ رہے تھے تو استاد نے بھی ان کے ساتھ خود پڑھنا شروع کر دی حدیث، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث مبارک ہے کہ جس بندے نے آخری لمحے میں کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ابو ذر حمزہ نے حدیث پڑھی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور اس پر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ اتنی خوبصورت موت آئی، اللہ ایسی موت ہر کسی کو عطا فرمائے۔